وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مشرکوں کی عقل دیکھیں، خدا مقرر کیا جاتا ہوتا نہیں ہے، یعنی کہ خود ہی مقرر کرنا ہے۔ آپ ان کی عقل دیکھیں مشرک کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اجعل لنا الہن، ہمارا بھی کوئی معبود مقرر کر دیں، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے کئی معبود ہیں۔ آپ ہمارا ایک تو مقرر کر دیں کم از کم، ان کے تو کئی ہیں۔ چلے ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ایک ہی ہمیں معبود دے دیں۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں، یعنی کہ مشرک کی عقل دیکھیں آپ، کہ اجعل لنا الہن، ایک خدا مقرر کر دیں، ایک معبود بس، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ کیا کہتے بیچارے؟ صرف اتنا کہا، انکم قوم تجہلون، بڑی جاہل قوم ہو، بڑی جاہل قوم ہو۔ اور یہی حال ہمارا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلو گے، تو میرے بھائی اور ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے شرک کیا، ہمارے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ میرے بھائی، محرم میں شرک بڑھ جاتا ہے، جناب حسین کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، جناب علی کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، جناب فاطمہ کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، پنج تن پاک سے مانگا جاتا ہے، ان کو اللہ کا ہمسر اور ہم پلہ بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور فرمایا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری یا مسلم کی روایت ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے حد سے زیادہ ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو حد سے آگے بڑھا دیا تھا۔ انما انا عبد ورسول، میں بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے بارے میں صرف اتنا کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، معبود نہیں ہے، معبود کے بندے ہیں، معبود کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس لیے محرم کے مہینے میں جو شرک ہوتا ہے، اس سے خود بھی دور رہیں، رشتہ داروں کو بھی دور رکھیں۔ اور ہمارے کئی وہ بھائی جو یہ کام نہیں کرتے لیکن ان مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، ایسے کلمات سنتے ہیں، ایسے مناظر دیکھ کے مزے اڑاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ ان مجلسوں میں وہ جائے، ان مقامات پہ وہ جائے جو شرک سے روک سکتا ہو، جس میں یہ طاقت ہو کہ پتھر پڑے تو برداشت کرے، جس میں طاقت ہو جوتے کھانے کی، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا حق ادا کیا، اپنی اپنی قوموں کو شرک سے روکا، پتھر پڑے تو برداشت کیے، مذاق اڑایا گیا تو برداشت کیا، جو مصیبت آئی انہوں نے جی لی، لیکن شرک سے روکتے رہے۔ طائف کے پہاڑوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا حق ادا کیا، حالانکہ آپ کی شخصیت بڑی عظیم تھی، آپ کا اخلاق بہت بلند تھا، اس کے باوجود آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ اگر آپ ان مجلسوں میں جاتے ہیں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، پتھر پڑے تو برداشت کریں، جی بسم اللہ جائیے، اگر نہیں تو پھر میرے بھائی ان مجلسوں میں جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جہاں پہ کفر ہو رہا ہو، جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ تو اس لیے میرے بھائی، ان مجلسوں میں وہ حاضر ہو جو کفر و شرک سے روک سکتا ہو،
جو نیکی کی دعوت دے سکتا ہو، جو یہ کام نہیں کر سکتا، نہ خود جائے، نہ بیگم کو جانے دے، نہ بچوں کو جانے دے، نہ رشتہ داروں کو جانے دے۔ تو سب سے برا کام جو محرم کے مہینے میں ہوتا ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ شرک۔ اور تو اور وہ گھوڑے جو نکالے جاتے ہیں ان کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا گیا ہے، ان سے بھی تبرک حاصل کیا جاتا ہے، ان سے بھی بیٹے مانگے جاتے ہیں، ان سے بھی شفا مانگی جاتی ہے۔ ڈولیاں، یہ پنجے، یہ علم، یہ سارے شرک کے مظاہر ہیں میرے بھائی، ان سے خود بھی دور رہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دور رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا جرم ان دنوں میں ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کی گستاخی، صحابہ کرام کی توہین، صحابہ کرام کو گالیاں، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے جو ان دنوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو گالیاں نہ دینا، انہیں برا بھلا نہ کہنا۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ کا ہاتھ ہے نا؟ کیسے ہے نہیں جانتے، ویسے ہے جیسے اس کے شان شان ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہم نہیں جانتے، نہ اس بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، کس کے برابر؟ کتنے کلو ہوگا جی؟ اچھا، میں نے کہا شاید 10 کلو کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی کتنا لمبا، کتنا چوڑا، کتنا وزنی، اور آپ نے تو حج کر لیا، آپ نے تو احد پہاڑ دیکھ لیا، آپ کو یہ حدیث صحیح سمجھائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میرے کسی صحابی نے یہ 2 ہاتھ بھر کے اللہ کی راہ میں گندم دی ہو، کھجوریں دی ہو، کتنی؟ یہ 2 ہاتھ بھر کے، کتنی ہوگی؟ آدھا کلو بڑی مشکل سے ہوں گی۔ میرے کسی صحابی نے 2 ہاتھ بھر کے اللہ کی راہ میں کھجوریں دی ہوں یا گندم دی ہو، اور تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تم میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پا سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان صحابہ کرام کو اس عظیم مہینے میں برا بھلا کہا جاتا ہے، جن کا یہ مقام ہے کہ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تب بھی ان کے مقام کو کیا، ان کے اس صدقے کو نہیں پہنچ سکتے جو انہوں نے آدھے کلو کی شکل میں دیا ہے۔ کوئی مقابلہ ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ روایت بھی بخاری یا مسلم کی ہے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری امت کے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور یہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ پھر وہ جو ان کے بعد میں آئیں گے وہ کون؟ تابعین۔ پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے کون؟ تبع تابعین۔ اور یہ آج کل کے لوگ، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پرلے درجے کے مشرک، صحابہ کرام کا نام بھی ان کی زبان پہ اچھا نہیں لگتا، اور یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائی اس عظیم مہینے میں جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جناب فاروق کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کون صدیق؟ کون صدیق؟ وہ صدیق جن کے بارے میں جناب ابو درداء کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جناب صدیق مسجد میں داخل ہوئے، چادر اٹھائی ہوئی، گھٹنے ننگے ہو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب صدیق کا یہ منظر دیکھا،
آپ نے کہا لگتا ہے کہ تمہارا ساتھی آج کسی خاص چکر میں ہے، کوئی خاص معاملہ ہے، عام نارمل حالت نہیں ہے۔ جناب صدیق علیہ السلام کہا، بیٹھ گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق سے میری کوئی بات ہوئی، میں نے جلد بازی کی، میں کوئی بات کر بیٹھا، بعد میں مجھے پشیمانی ہوئی، میں نے فاروق سے معافی مانگی ہے لیکن فاروق نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تجھے معاف کرے ابو بکر، عمر معاف نہیں کرتا، نہ کرے۔ یہ الفاظ میرے ہیں لیکن آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے، ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے۔ یہی حالت تھی۔ جناب فاروق جناب صدیق کے گھر گئے ان سے مدد کرنے کے لیے، لیکن بتایا گیا کہ صدیق گھر میں نہیں ہے، وہ بھی مسجد نبوی میں آ گئے۔ آگے اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر موجود ہیں، جناب ابو درداء موجود ہیں۔ جو ہی اللہ کے رسول کی نگاہ جناب فاروق کے چہرے پہ پڑی، اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ منظر دیکھا جان گئے کہ اب عمر کی خیر نہیں۔ جناب صدیق نے اپنے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گئے، اللہ کے رسول سے کہنا شروع کر دیا، پہلے اس کے کہ اللہ کے رسول کچھ کہیں۔ اللہ کے رسول واللہ انا کنت اظلم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے رسول زیادتی میں نے کی ہے۔ ابو بکر کہتے چلے جا رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول عمر سے کچھ نہ کہیں، اللہ کے رسول زیادتی میری ہے، ظلم میں نے کیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ لوگوں جب مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا، میں نے کہا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تم نے کہا کذبتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اور ابو بکر نے کہا صدقتا، اللہ کے رسول میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ وواسانی بنفسہ ومالہ، اور ابو بکر نے میری مدد کی جانی لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے بھی۔ فہل انتم تارکو لصاحبی، کیا تم میرے اس دوست کو معاف نہیں کرو گے؟ کب تک اس کو تکلیفیں دیتے رہو گے؟ کب تک اسے تنگ کرتے رہو گے؟ 2 مرتبہ آپ نے کہا۔ ابو درداء کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ ابو بکر صدیق کو تکلیف دے۔ یہ ہے صدیق، یہ ہے ان کا مقام کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول زیادتی میری ہے، عمر کی زیادتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کچھ نہیں کہا، جو کہا عمر فاروق سے کہا۔ اتنا بڑا مقام ہے جناب صدیق کا۔ یہ وہ صدیق ہیں، فرماتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، اسی مسجد نبوی کا واقعہ ہے جہاں اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں کہا کہ اللہ نے اپنے کے بندے کو اختیار دیا کہ دنیا چاہیے دنیا لے لو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لینا چاہتے ہو تو وہ لے لو، ایک چیز پسند کر لو۔ اور اللہ کے اس بندے نے وہ پسند کیا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ جناب صدیق نے الفاظ سنے، رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام حیران کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو کسی آدمی کی بات کی ہے، ابو بکر کا اس سے کیا تعلق، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ علم میں بھی ہم ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، علمی میدان میں بھی وہ ہم سب سے آگے ہیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے وہ بندے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تب کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی مجلس میں کہا تھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات اگر کسی کے ہیں تو ابو بکر کے ہیں۔ میرے اوپر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، رسول یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات اگر کسی کے ہیں تو کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور پھر آپ نے اسی موقع پہ کہا کہ اگر مجھے اللہ نے اپنا گہرا دوست نہ بنایا ہوتا، اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل اور گہرا دوست بناتا۔ لیکن اسلامی بھائی چارہ موجود ہے، دوستی موجود ہے، خلیل والا رشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوستی کا رشتہ موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مسجد نبوی میں
جس جس کا دروازہ کھلتا ہے اپنا دروازہ بند کر دے سوائے ابو بکر کے. لوگوں کے گھر مسجد نبی کے ساتھ ساتھ تھے. ایک دروازہ باہر ہوتا، ایک مسجد نبی کے اندر ہوتا. نماز کا وقت ہوتا، مسجد میں آنا ہوتا، اس دروازے سے جو مسجد نبی میں کھلتا ہے مسجد میں آ جاتے. اللہ کے رسول اپنی آخری زندگی میں کیا فرما رہے ہیں کہ سب لوگ اپنے دروازے بند کر دیں سوائے ابو بکر کے کہ اس کا دروازہ کھلا رہے. کیوں کھلا رہے؟ کیوں کھلا رہے ابو بکر کا؟ بولیے میرے بھائی. جی خلیفہ بنیں گے، خلیفہ نے مسجد میں بار بار آنا ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، یہ نتیجہ علماء کرام نے نکالا ہے کہ سب کے دروازے بند کروا دیے گئے، کسی کو معاف نہیں کیا گیا. اور اگر کسی کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ اس کا دروازہ مسجد نبی میں کھلا رہے تو کون تھے؟ جناب صدیق رضی اللہ عنہ. یہ وہ صدیق ہے میرے بھائی کہ جب فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں میرے بھائی، ضعیف من گڑت روایات نہیں ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں نہیں ہیں، میرے یا آپ کے بزرگ کے خواب نہیں ہیں. آپ نے فرمایا تھا جنت کے 8 دروازے ہیں. چند ایک دروازوں کے نام بھی لیے: صلاۃ گیٹ، نماز گیٹ، صدقہ گیٹ، روزوں والا ریان گیٹ، جہاد گیٹ. جناب صدیق نے جب یہ سنا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ سارے دروازوں سے آواز آئے گی صدیق یہاں سے داخل ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تو وہ ہوگا. ابو بکر تجھے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. ہر دروازے کے فرشتے کہیں گے ابو بکر یہاں سے داخل ہوں، دوسرے دروازے والے کہیں گے یہاں سے داخل ہوں، نماز والے گیٹ کے فرشتے کہیں گے یہاں سے داخل ہوں، جہاد والے گیٹ کے فرشتے کہیں گے یہاں سے داخل ہوں، زکوٰۃ اور صدقات والے گیٹ کے فرشتے کہیں گے یہاں سے داخل ہوں. میرے بھائی یہ صدیق ہیں، ان کو برا بلا کہا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت جب عمرو بن عاص ایک غزوہ لڑ کے آئے تھے، جہاد کر کے آئے تھے، اور اس جہاد میں عمرو بن عاص کو اللہ کے رسول نے امیر مقرر کیا تھا. اور عمرو بن عاص سمجھتے ہوں گے کہ اب میرا بہت بڑا مقام بن چکا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے مجھے امیر بنایا ہے. تو اللہ کے رسول سے پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ سے. کس سے میرے بھائیو؟ عائشہ سے. عمرو بن عاص کہنے لگے مردوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے باپ سے. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہے آپ نے ابو بکر نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ عائشہ کے باپ سے کہا ہے. ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے کہ عائشہ کا نام دوبارہ آ گیا رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی ماں. تو اندازہ کریں جناب صدیق کے مقام کا. اور میرے بھائی اسی مہینے میں جہاں جناب صدیق کو برا بلا کہا جاتا ہے وہاں پہ جناب فاروق کو بھی لوگ بخشتے نہیں ہیں. اور جناب فاروق کا اپنا ایک مقام ہے. جناب صدیق کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام اس امت میں اگر کسی کا ہے تو وہ جناب فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے. وہ فاروق جن کے بارے میں کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاروق جس گلی سے تم گزر جاتے ہو اس گلی میں شیطان قدم نہیں رکھتا. صحیح حدیث. اور کہیں پہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری امت میں کوئی وہ شخص ہوتا جسے الہام ہوتا ہے تو وہ فاروق ہوتا. فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں الہام ہوا کرتا تھا، جن کے ذہنوں میں کئی باتیں ڈال دی جاتی تھیں. فرمایا اگر میری امت میں کوئی ایسا فرد ہوتا تو کون ہوتا؟ فاروق ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ. اور انہی فاروق کے بارے میں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں ایک محل ہے. میں نے پوچھا فرشتوں سے کس کا محل ہے؟
انہوں نے بتایا یہ فاروق کا محل ہے، جنت میں تیار ہو چکا ہے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول کہ میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، دیکھوں کیسا ہے، پھر مجھے فاروق کی غیرت یاد آ گئی۔ یہ وہ فاروق ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس دن عمر فاروق مسلمان ہوئے اس دن سے لے کر آج تک ہماری عزت میں اضافہ ہوتا رہا۔ میرے بھائی، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہیں اس مہینے میں برا بلا کہا جاتا ہے، اور کس وجہ سے؟ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ جناب حسین کس سال شہید ہوئے ہیں؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ جی کوئی بھائی بتا سکتا ہے کس سال جناب حسین شہید ہوئے؟ میرے بھائی افسوس کا مقام ہے، اتنا بڑا مجمع ہے۔ جی سن 61 ہجری میں، سن 61 ہجری میں جناب حسین شہید ہوئے ہیں۔ بتائیے جناب حسین کی شہادت سے ابو بکر کا کیا تعلق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جناب حسین کی شہادت سے جناب فاروق کا کیا تعلق؟ جناب عثمان کا کیا تعلق؟ جناب عائشہ کا کیا تعلق؟ یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں جو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے۔ جناب فاروق اس واقعے سے کتنے سال پہلے فوت ہو چکے تھے؟ کم از کم 40 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ جناب فاروق کم از کم 30 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے جناب فاروق کو گالیاں کیوں دی جائیں؟ جناب صدیق کو برا بلا کیوں کہا جائے؟ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔